میدان مباہلہ میں آپ کو جناب سیدہ ملیں گی. اگر جناب سیدہ نہ جاتی تو کیا دعا قبول نہ ہوتی رسول اللہ کی؟ اگر مولا کائنات ساتھ چلے جاتے، جناب حسنین ساتھ چلے جاتے، یہ چار بھی اگر نفرین کرتے، مباہلہ کرتے، تو ان کو یقیناً کامیابی ملتی. وہاں بھی جناب سیدہ کو ساتھ لے کے جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب دین پہ مشکل گھڑی آتی ہے تو خواتین کو نکلنا چاہیے، وہ بھی مردوں کے ساتھ شریک ہوں. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صلی اللہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال صاحب العصر والزمان فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ. بآواز بلند درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سماجی اور معاشرتی زندگی میں خاتون کب گھر کے اندر رہے، کب گھر سے باہر نکلے، سیاسی امور میں جب معاشرہ مشکلات کا شکار ہو جائے، جب معاشرے میں ظلم و بربریت ہو، تو وہاں پہ ایک خاتون کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. اس میں بھی سیدہ بہترین آئیڈیل ہیں، ایک جہت سے مردوں کے لیے بھی اور ایک جہت سے خاص کر خواتین کے لیے. دیکھیں وہی سیدہ جو اس مقام عفت اور مقام حیا پہ فائز ہیں کہ ایک نابینا جب گھر میں آنا چاہتا ہے تو مکمل حجاب لیا ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے، ہم تک یہ پہنچانے کے لیے جب یہ سوال ہوا، پوچھا گیا کہ وہ تو نابینا ہے، وہ تو نہیں دیکھ سکتا، تو فرمایا میں تو دیکھ رہی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں. وہ خوشبو کو سونگھتا ہے، وہ میرے وجود کو محسوس کرتا ہے، تب بھی میں نے مکمل حجاب لینا ہے. یہ گھر کے اندر اور ایک نابینا فرد اس کی موجودگی میں اگر وہ ہے تو وہاں پہ حجاب کی یہ کیفیت ہے. اور جب ختمیہ مرتبت نے صحابہ سے سوال کیا کہ خواتین کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے، تو صحابہ نے مختلف جوابات دیے، ہر ایک نے اپنے ذہن کے مطابق ایک جواب دیا، لیکن کسی کا جواب صحیح نہیں تھا، سب کے جوابات غلط تھے. جب یہ بیان کرتے کرتے تھک گئے صحابہ تو بعض تواریخ میں نام نہیں لیا، لیکن ظاہراً سلمان کا ہے. بعض مورخین نے، بعض علماء نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ سلمان در فاطمہ پہ آتا ہے. جب دیکھا صحابہ کا علم ختم ہو چکا ہے، صحابہ کی فکر نہیں پہنچ رہی اس جواب تک جو ختمی مرتبت کے مد نظر ہے،
تو سلمان در سیدہ پہ آتے ہیں، کہا کہ آپ کے بابا نے یہ سوال کیا ہے، ہم نے تو جتنے جوابات دیے ہیں غلط ہیں، ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں معرفت نہیں ہے۔ جو ہی سلمان نے یہ کہا، سیدہ نے کہا وَلَكِنِّي أَعْرِفُهُ، میں اس کے جواب کو جانتی ہوں، میں اس کے جواب کو جانتی ہوں، جو آپ سب کو معلوم نہیں ہے اس کا علم میرے پاس ہے۔ خواتین کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ بلا وجہ نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں۔ خواتین کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ بلا وجہ نامحرم مردوں پہ ان کی نگاہ نہ پڑے، اور اس کے برعکس مرد بھی بلا وجہ ان کو نہ دیکھیں۔ خواتین کے لیے سب سے بہتر یہ چیز ہے۔ ایک یہ مرحلہ، ایک اور مرحلہ ختمیہ مرتبت نے یہ سوال کیا کہ خاتون خدا کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتی ہے؟ خاتون سب سے زیادہ خدا کے قریب کب ہوتی ہے؟ یہ بھی اسی جواب کی طرح کوئی صحابی نہیں بتا سکا، کوئی صحابی نہیں بتا سکا کہ خاتون کس وقت میں اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ جب یہ سوال جناب سیدہ تک پہنچا تو سیدہ نے فرمایا کہ جب خاتون اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے تو خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب عفت اور حیا کا یہ مرحلہ ہے تو اب اس سے زیادہ تو کوئی با حیا خاتون نہیں ہے۔ عفت کی بلندی پہ، اور جہاں عفت کی بلندی ہے وہاں علم کی معراج بھی ہے، یعنی جہاں پہ سب صحابہ کا علم ختم ہو جاتا ہے وہاں سیدہ کے علم کا آغاز ہے۔ جہاں ان کی عقلیں، جہاں ان کی افکار، جہاں ان کی فہم وہ جواب دے جاتی ہے وہاں سے سیدہ کی فہم کا آغاز ہے۔ علمی مرحلہ بھی یہ ہے۔ لیکن دیکھیں، عفت اور حیا کے اس بلند مرتبے پہ فائز ہیں جناب سیدہ، اور یہ بھی ہم مقام مصائب میں پڑھتے ہیں، یہ بھی عفت اور حیا کی دلیل ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ سب سے پہلے یہ تابوت میں میت رکھنے کا نظام جو ہے یہ جناب سیدہ سے چلا ہے۔ اس سے پہلے کم از کم اس معاشرے میں اس طرح سے نہیں تھا کہ ایک چیز پہ، کسی چیز پہ، حالانکہ جس کی لکڑی کی یا بنی ہوتی تھی اس پہ خواتین کا، مردوں کا بدن رکھ کے وہی کفن میں لے جایا جاتا تھا قبرستان میں۔ لیکن منزل حیا دیکھیں، جناب سیدہ نے اسماء سے کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی خاتون کے بدن کو اس طرح سے مرد دیکھیں۔ بالآخر ایک جو کیفیات ہیں وہ کفن سے بھی نظر آ سکتی ہیں۔ اس خاتون کا قد کتنا ہے یہ نظر آ سکتا ہے۔ اسماء کو کہا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کا بندوبست کریں، کوئی تابوت ہونا چاہیے۔ تو پھر اسماء نے کہا ہم نے وہ تابوت بنوایا، اور پہلی مرتبہ جس خاتون کا اس تابوت کے اندر جنازہ لے کے گئے، اور وہ بھی رات کی تاریکی میں، جہاں پہ دوسرے مسائل ہیں، ایک یہاں پہ حجاب کا مسئلہ ہے، عفت اور حیا کا مسئلہ ہے۔ یعنی سیدہ کو شہادت کے بعد بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ بدن کی کیفیات اس پہ کسی نامحرم کی نگاہ پڑے۔ دیکھیں، حجاب اور عفت اور حیا، پاک دامنی، اس میں جناب سیدہ اس مرحلے پہ ہیں۔ اب یہی خاتون جس کے اس طرح سے آپ کو واقعات ملتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ جو اتنی بڑی حیا کا پیکر خاتون ہے وہ کیسے پھر گھر سے باہر آ سکتی ہے، وہ کیسے مردوں میں آ سکتی ہے، وہ کیسے مجمع میں آ سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، دوسری طرف بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ بعض راویوں نے جناب سیدہ سے ڈائریکٹ روایات نقل کی ہیں، جناب سلمان کا اور بعض دوسرے صحابہ کا جناب سیدہ سے ہم کلام ہونا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے کہ خواتین کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے جتنا ممکن ہو اپنے گھروں میں رہیں۔ لیکن اگر دین پہ مشکل ہے، اگر وہ ظلم دیکھ رہی ہیں، اگر حقائق پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے تو وہاں پہ خواتین نکلیں گھروں سے۔
یہ جناب سیدہ کی سیرت، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی تمام خواتین کی یہی سیرت ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ دیکھیں ایک آپشن یہ بھی تھا، جناب سیدہ جب یہ مشکلات پیش آئیں ختمی مرتبت کے ساتھ بھی اور مولا کائنات، ان مسائل میں، ان مشکلات میں گھر میں بیٹھی رہتی اور گھر میں گریہ فرماتی، اس کا بھی ایک اثر تھا۔ لیکن اس طرح سے نہیں ہے، جب بچپنے میں یہ خبر ملی کہ مشرکین نے مسجد الحرام میں غلاظت ڈال دی ہے ختمی مرتبات پہ نماز کی حالت میں، وہاں بھی گھر سے باہر نکلی ہیں اور خدا کے ہٹایا۔ یعنی جب ضرورت پڑی ہے، یہ ایک بہت بڑا درس ہے ہمارے لیے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت خاتون کو باہر آنا چاہیے۔ نہ یہ ٹھیک مرحلہ ہے، یہ ٹھیک مسئلہ ہے کہ ہر وقت، اب دیکھیں آج معاشرے کی ضروریات ہیں، بعض ایسے مسائل ہیں، بعض ایسی تعلیمی مسائل ہیں، بعض ایسے ادارے ہیں، وہاں پہ جب تک خاتون نہ ہو وہ وہاں کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ جب خواتین کے مسائل ہیں تو خواتین نے حل کرنے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، لہٰذا ان کو ٹیچر بننے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر بننے کی ضرورت ہے، ان کو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جہاں پہ خواتین کی ضرورت ہے۔ لیکن وہ مسائل جہاں پہ، اب یہ دیکھیں اسلام نے جب یہ گنجائش دی ہے، اجازت دی ہے، تو اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، مثلا جو کام ہو ہم خواتین پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب بعض تو ایسا ہوتا ہے کہ شاپنگ کے جتنے مسائل ہیں وہ خواتین کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ کہ خاتون نے اپنے لیے شاپنگ کرنی ہے، یہ خاص ایک مرتبہ جو روز مرہ کا معمول ہے، یہ بھی بعض ممالک میں ہے کہ یہ بھی خواتین کی ڈیوٹی ہے۔ دیکھیں اس حدیث میں اور جناب سیدہ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ بہتر خاتون کے لیے یہ ہے۔ اب یہ دیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاتون اگر نکلتی ہے یا مرد وہ آنکھیں بند کر کے نکلیں۔ دیکھیں یہاں دیکھنے کا مطلب یہ کہ جتنا یہ کم اس مجمع میں جائے، جتنی اس کی نگاہ کم پڑے نامحرموں پہ، اسی طرح نامحرم کی نگاہ جتنا کم پڑے اتنا بہتر ہے۔ لہذا لفظ بھی وہاں خیر کا لفظ ہے، واجب کی تعبیر نہیں ہے اس روایت میں۔ خیر للنساء، بہتر یہ ہے ان کے لیے، خواتین کے لیے۔ اور جن معاشروں میں یہ انہوں نے، دیکھیں ایک تھا جاہلیت کا معاشرہ، وہ تفرید کا معاشرہ تھا، اس میں خاتون کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، وہ کسی چیز کی مالک نہیں ہے، وہ بس ایک خدمتکار ہے، وہ خدمت کر رہی ہے شوہر کے گھر میں۔ لیکن آج کے جو بعض معاشرے ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں، وہ ان کی پوری کوشش ہے کہ ہر خاتون کو ہر جگہ پہ لایا جائے اور اس کو اپنے جو ان کے مذموم مقاصد ہیں ان کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اور آج آپ ان کا حال دیکھ رہے ہیں، وہ کس مرحلے پہ کھڑے ہیں۔ اسلام نے یہ بھی نہیں کہا، یہ جو ازواج نبی کے بارے میں تعبیر ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہا کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہو۔ اب گھروں میں بیٹھی رہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ازواج پیغمبر وہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں، گھر سے باہر بھی نکلتی تھیں، مسجد میں بھی آتی تھیں، اپنے رشتہ داروں کے ہاں جاتی تھیں، مختلف مقامات پہ ان کا آنا جانا رہا ہے، حج پہ، بعض دفعہ جہاد پہ، ساتھ سفر میں۔ لیکن یہ ہے کہ بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ہدف کے اگر یہی کوشش ہو، آج معاشرے جو تباہی کی طرف جا رہے ہیں ان کی ان کی مصیبت یہی ہے کہ جتنا وہ کوشش کر رہے ہیں اس پہ سرمایہ لگا رہے ہیں کہ خاتون کو، کیونکہ یہ اب یہاں پہ دیکھیں $1000 میں فرض کریں آپ کو مرد جو ہے وہ جاب کرے گا، 500 میں وہاں پہ خاتون ان کو مل جاتی ہے۔ لہٰذا وہ اپنے اقتصاد کے لیے، اپنی معیشت کے لیے، اسلام نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ خاتون گھر سے باہر نہ نکلے۔ خاتون گھر سے باہر نکلے، جب اس کو ضرورت ہو تو وہ باہر آئے، جب اس کی ضرورت ہے، جب اس کے مسائل ہیں، اس نے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ لیکن جب جناب سیدہ خطبہ کے لیے مہاجرین اور انصار کے درمیان گئی ہیں خطبہ دینے کے لیے، وہاں بھی آپ تاریخ دیکھیں، جناب سیدہ نے، روایت کہتی ہے پہلے مکنا لیا، پھر آبا بڑی چادر لی۔ وہاں پہ جملے یہ ہیں کہ وہ چادر اتنی بڑی تھی کہ پاؤں کے نیچے آ رہی تھی، اور بنی ہاشم اور مہاجرین و انصار کی خواتین کے مجمع میں چل کے گئی ہیں جناب سیدہ۔ اس طرح سے یعنی اس کا کیا مطلب ہے، اگر ضرورت پڑتی ہے تو خاتون جائے، خاتون گفتگو بھی کرے، خطبہ بھی دے، تبلیغ بھی کرے، لیکن اسلامی اقدار ان کے مطابق۔
اس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ بھی باہر نکلی ہیں، وہ بھی گھر سے باہر گئی ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے تو خواتین کو کہ آپ کے حجاب کا مسئلہ ہے، آپ مدینہ میں رہیں، وہاں پہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں، وہاں پہ نہیں چھوڑا، ساتھ لیا ہے۔ یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے معصومہ کم نے ہزاروں کلومیٹر کا سفر مدینہ سے خراسان جا رہی ہیں، حالانکہ کوئی اتنی مجبوری تو نہیں تھی، مجبوری اس حوالے سے کہ اگر وہ پردہ دین پر اس کی زیادہ اہمیت اور ویلیو ہوتی تو جناب معصومہ کم گھر میں رہتی، بھائی چلے جاتے۔ دیکھا کہ جب معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو جائے، جب امامت پہ مشکل گھڑی آ جائے، جب نبوت پہ مشکل گھڑی آ جائے تو وہاں پہ خواتین کو گھر سے نکلنا ہوتا ہے۔ لہذا جناب سیدہ گھر سے نکلی ہیں۔ وہاں پہ دیکھیں میدان مباہلہ میں آپ کو جناب سیدہ ملیں گی، اگر جناب سیدہ نہ جاتی تو کیا دعا قبول نہ ہوتی رسول اللہ کی؟ اگر مولا کائنات ساتھ چلے جاتے، جناب حسنین ساتھ چلے جاتے، یہ چار بھی اگر نفرین کرتے، مباہلہ کرتے تو ان کو یقیناً کامیابی ملتی۔ وہاں بھی جناب سیدہ کو ساتھ لے کے جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب دین پہ مشکل گھڑی آتی ہے تو خواتین کو نکلنا چاہیے، وہ بھی مردوں کے ساتھ شریک ہوں۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں شامل ہیں۔ جب احد میں رسول اللہ کی شہادت کی خبر سنی ہے تو وہاں پہ جناب سیدہ بھی تاریخ میں ملتا ہے، جناب سیدہ بھی نکلی ہیں مدینہ سے احد کی طرف، اور خود رسول اللہ کی رحلت کے بعد اور ان مظالم کے بعد خود متواتر ملتا ہے جناب سیدہ کا بقیع میں آنا اور شہدائے احد کی قبور پہ جانا، آپ کو مسلسل تاریخ میں ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب احتجاج کا مسئلہ ہے، جب معاشرے کو جگانے کا مسئلہ ہے کہ وہ جب خواب غفلت میں پڑا ہے، وہاں پہ جناب سیدہ نکلی ہیں، اور وہ کم سفر نہیں ہے، شہدائے احد۔ اسی طرح بقیع میں آنا جناب سیدہ کو دیکھیں، یہ قانون ہے جو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک حصہ خواتین کے لیے، ایک حصہ مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے بھی۔ اجتماعی جہاں پہ کام ہے، جہاں پہ معاشرتی مسائل ہیں، جب دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ غرق ہو رہا ہے، ہم یہ نہیں ہے کہ ہم عبادی سیرت میں لگے اپنی عبادتیں کرتے رہیں، بس ہمیں کیا، جو ہو رہا ہے ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ جناب سیدہ نے جہاں عبادت میں ان کا کوئی ثانی نہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ معاشرہ مشکلات کا شکار ہے، وہاں پہ باقاعدہ کھڑی ہوئی ہیں، وہاں پہ گفتگو کی ہے، وہاں پہ خطبے دیے ہیں، اور بعض دفعہ اپنی، یہ بہت اہم مطلب ہے، اس پہ توجہ کیجئے گا، اپنی جو شخصی اور انفرادی مشکلات تھیں جناب سیدہ نے ان کو بھلا دیا اور معاشرتی مشکلات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد سرور کائنات کی ذات پہ بلند ترین صلوات پڑھیے۔ رسول گرامی اسلام کی رحلت کے بعد خواتین مہاجر و انصار، ان کی خواتین جناب سیدہ کی عیادت کے لیے آئی ہیں۔ اس سے معلوم ہے کہ آخری ایام تھے جناب سیدہ کے، اور جو مصیبت کے ایام تھے وہ ایام تھے، وگرنہ عیادت کے لیے آنے کا کوئی معنی نہیں تھا۔ ان خواتین کا جناب سیدہ سے یہ سوال ہے، کیف اصبحت، کیف اصبحت، جب عرب سوال کرتے یعنی آپ کا حال کیسا، آپ کی طبیعت اب کیسی ہے، کیونکہ عیادت کے لیے آئی ہیں خواتین۔ اب دیکھیں وہاں پہ جناب سیدہ یہ کہہ سکتی تھی کہ میں ان مشکلات میں ہوں، مجھے یہ درد ہے، مجھے یہ تھکاوٹ ہے، اپنی صحت کے بارے میں وہ آپ کی طبیعت کا پوچھ رہی ہیں، کیف اصبحت۔ جناب سیدہ کا جواب دیکھیں، جو میں نے کہا بعض دفعہ اپنی انفرادی اور شخصی ان مصیبتوں کو بھلا دیا معاشرے کی خاطر، فرمایا اصبحت واللہ عائفۃ لدنیا کننا قالیۃ لرجال کننا، خدا کی قسم میں اس حال میں صبح کر رہی ہوں، تمہاری دنیا سے بیزار ہوں، تمہارے مردوں سے نا امید ہوں۔ یہ کیا جواب تھا؟ یہ ہے کہ آپ کی صحت کیسی ہے، یعنی اپنی مشکلات جناب سیدہ کو یاد نہیں ہے، میری حالت کیا ہے، میری بیماری کیا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، معاشرے کی کیا مشکل ہے، اور تمہاری دنیا سے بیزار ہوں۔ فَقُبْحًا لِفُلُولِ الْحَدْ، تلواروں کے کند ہونے پہ وائے ہو،
یہ کس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جناب سیدہ؟ یعنی تمہارے مرد ڈر کی وجہ سے گھر میں بیٹھ گئے ہیں، جو تمہیں کرنا چاہیے تھا وہ تم نہیں کر رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی معاشرہ مشکلات میں شکار ہے، مشکلات میں پھنس چکا ہے۔ جناب سیدہ ان کو متوجہ کر رہی ہیں۔ بعض خواتین نے کہا، اب یہ بھی واقعاً افسوسناک مرحلہ ہے اور آج کل بھی ممکن ہے اس قسم کے حالات پیش آئیں۔ بعض نے یہ کہا کہ اب ہمارے مردوں نے اور ہم نے ادھر بیعت کر لی ہے، اگر آپ کے شوہر اگر ابوالحسن وہ پہلے اس چیز کا مطالبہ کرتے تو ہم ان کی بیعت کر لیتے، اب تو ہم نے اور جگہ بیعت کر لیا ہے، اب ہم نے وہاں پہ پیمان محکم کر لیا ہے۔ یہ تعبیر ہے کہ اب تو ظاہر ممکن نہیں ہے۔ جناب سیدہ نے کہا کہ یہ تو عذر تمہارا وہ جو تم نے کام کیا اس سے بھی بدتر ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں شاید فارسی میں، عذر بدتر از گناہ۔ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے اس کے لیے جو بہانہ لاتا ہے وہ اس سے بھی برا ہوتا ہے، اس سے بدتر ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو تم عذر پیش کر رہی ہو کہ ہم نے وہاں پہ بیعت کر لی ہے۔ محمود بن لبید یہ کہتا ہے کہ میں بقیع میں ایک دن گیا تو گریے کی آواز سنائی دی، میں نے دیکھا ایک خاتون 4 بچوں کے ساتھ بقیع میں بیٹھ کے گریہ کر رہی ہیں۔ میں آگے بڑھا، دیکھا رسول کی بیٹی ہیں۔ میں نے سوال کیا، بی بی کس وجہ سے آپ گریہ کر رہی ہیں؟ تو جناب سیدہ کے الفاظ دیکھیں، فقد النبی و ظلم الوصی، 2 وجہ ہیں میرے گریے کی، ایک تو نبی چلے گئے ہیں، ایک بابا چلے گئے ہیں، اور ایک ان کے وصی پہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ 2 وجوہات ہیں میرے گریے کی۔ اور پھر جناب سیدہ نے اس کی وضاحت کی ہے، کہا کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے جتنا ٹائم گزرتا ہے اس کا غم کم ہوتا ہے، لیکن میرے بابا کی رحلت کے بعد جتنے دن زیادہ گزر ہیں میرا غم بڑھ رہا ہے، میرا غم زیادہ ہو رہا ہے، اور وصی ان کے وصی پہ ظلم ہو رہا ہے۔ عبید کہتا ہے میں نے کہا کہ شاید لوگ بھول گئے ہیں، شاید لوگوں کو آپ کے بابا نے جس طرح سے ولایت اور امامت کو پہنچانا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں پہنچایا۔ جناب سیدہ نے کہا کہ غدیر کو بھول گئے ہو تم، کیسی باتیں کرتے ہو؟ فواجبا انسیتم یوم غدیر، یعنی اس سے زیادہ کوئی اور محکم کام ہونا چاہیے تھا جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا اپنی وصایت کے لیے۔ تو محمود کہتا ہے میں نے کہا کہ مولا کو خود جانا چاہیے۔ البتہ یہ جانے کا مرحلہ اس کو میں بیان کروں گا مختصر، یہ جانے والا مرحلہ بھی تھا۔ اس نے کہا کہ مجمع میں جائیں، مولا علی علیہ السلام مجمع میں جائیں اور لوگوں کو جا کے کہیں کہ یہ میرا حق ہے۔ یہ جناب سیدہ کا جواب فرمایا، مثل الامام مثل الکعبہ، امام کی مثال کعبہ کی مثال ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، لوگ کعبہ کے پاس آتے ہیں۔ یہ امامت کا جو تصور ہے جناب سیدہ نے یہ دیا۔ بقیع میں جا کے گریہ فرمایا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے۔ خواتین جب مہاجر اور انصار کی خواتین آئی ہیں ان کو بھی متوجہ کیا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایک شخص کا غریب ہو جانا، ایک شخص کا فقیر ہو جانا، ایک کا مریض ہو جانا، یہ سیدہ ہمیں سمجھانا چاہتی ہیں، یہ بڑا دکھ نہیں ہے۔ جو معاشرے پہ دکھ آتا ہے، معاشرہ جس میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو معاشرتی مصائب ہوتے ہیں وہ بڑے مصائب ہوتے ہیں۔ معاشرتی مصائب وہ بڑے مصائب ہیں، انفرادی مصائب یہ بڑے نہیں ہوتے۔ یعنی میری بیماری کا جو اصل وجہ ہے، وہ میری بیماری کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ تم ہو، وہ تمہارے لوگ ہیں، وہ تمہاری خاموشی ہے، وہ تمہارا چپ ہونا ہے۔ جناب ام سلمہ نے جب پوچھا سید کا جناب سیدہ سے، وہاں بھی یہی تعبیر ہے۔ جب ام سلمہ نے کہا کیف اصبحت، تو وہاں بھی اصبحت بین کمد و کرب، میں غم و اندو اور مصیبتوں کے درمیان میں نے صبح کی ہے۔ یہ کون سی صبح تھی؟ یعنی مجھے رات کو نیند نہیں آتی، یعنی میں خود مشکل میں ہوں، یعنی میرے بدن کو تکلیف ہے، نہیں، وہاں بھی یہی تعبیر ہے
فقد النبی و ظلم الوسی، یہ بار بار یہ پیغام پہنچایا جناب سیدہ نے۔ ایک تو یہ میرا درد ہے کہ جو حجت خدا تھی اس کا سایہ، جو باپ تھا اس کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور اس کے بعد دوسری جو مصیبت آئی ہے وہ وسیع پہ، وہ امام وقت پہ، وہ امام زمان پہ، اس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ لہٰذا جب یہ محسوس کیا جناب سیدہ نے کہ معاشرہ اس مشکل میں ہے، اس مصیبت میں ہے، یہ ہمارے لیے بھی درس ہے، ہماری خواتین کے لیے بھی درس ہے۔ دیکھیں جب خواتین کو آپ لا تعلق کر دیتے ہیں کہ معاشرتی مسائل سے، بعض ایسی خواتین، آپ فرض کریں ہمارے معاشرے میں، دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں، بہت سارے مسائل ہیں، مطلب بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے خواتین کو ان کی خبر ہی نہیں ہوتی، کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا دنیا میں ہو رہا ہے، اسلامی ممالک میں کیا ہو رہا ہے، مظلومین کا کیا مسئلہ ہے، اپنے ملک کے کیا مسائل ہیں، اسلام کے کیا مسائل ہیں۔ یعنی ہم کیا سمجھتے ہیں کہ فقط یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، ہم مرد ہر حوالے سے، ہمیں یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا معاشرے میں جب تک خواتین بیدار نہ ہوں، کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے، کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک خواتین بیدار نہ ہوں۔ جو بعض نے یہ کہا کہ جتنے بڑے انقلاب آئے ہیں ختمی مرتبت کی رحلت کے بعد، وہ سب ان کے لیے جو اسوہ اور رول ماڈل ہے وہ جناب سیدہ کی ذات ہے، جناب سیدہ کا قیام، انہوں نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ لہٰذا یہ زبردستی بیعت والا یا بعض اس مسائل علام اس وضاحت میں اور اس تشریح میں نہیں جاتے، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب تک جناب سیدہ زندہ تھیں وہ جس طرح سے بھی مولا سے بیعت نہیں لے سکے، جب تک جناب سیدہ، دیکھیں 40، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے 40 راتیں مولا کائنات جناب سیدہ اور جناب حسنین کو لے کے مہاجرین اور انصار کے دروازے پہ گئے، 40 راتوں تک۔ یہ وہ عرصہ ہے جو گھر پہ حملے کا دورانیہ اس سے پہلے والا، رسول اللہ کی رحلت کے بعد 40 راتوں تک لوگوں کے دروازے پہ گئے ہیں۔ آپ نے بھلا دیا ہے، آپ نے غدیر کو بھلا دیا ہے، آپ کیوں چپ ہیں؟ کوئی کہتا ہے ہمیں یاد نہیں آ رہا۔ بعض صحابہ کے بارے میں یہ بھی ہے، کہا کہ ایج زیادہ ہو گئی ہے لہٰذا مجھے تو نہیں یاد آ رہا۔ بعض نہیں، وہی کہ ہم نے اب اور جگہ بیعت کر لی ہے۔ بعض تواریخ میں ہے تقریباً 360 کے قریب لوگ آمادہ ہوئے۔ بعض روایات میں ہے ہر بدری کے دروازے پہ ہر وہ فرد، کیونکہ جنگ بدر میں شرکت کرنے والے، آپ روایات دیکھیں، ان کی مختلف ان کے فضائل بیان ہوئے اور ان کا ایک الگ مقام تھا صحابہ میں، ہر بدری کے دروازے پہ گئی ہیں جناب سیدہ اور مولا کائنات۔ 360 افراد تیار ہوئے۔ جب مولا کائنات نے کہا کہ اگر تم تیار ہو تو کل سر کو منڈوا کر ہاتھ میں تلوار لے کر آپ نے آنا ہے، فلاں جگہ پہ ایک مقام مشخص کیا، معین کیا۔ تاریخ نے لکھا ہے 4 یا 5 افراد، بعض روایات میں 4 ہے، بعض میں 5، 4 سے 5 افراد نکلے۔ دیکھیں جناب سیدہ جب ان حالات سے گزر رہی ہیں تو اس وقت پوری کوشش کی ہے اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنی ملاقاتوں کے ذریعے جو ان سے ملنے آ رہے ہیں، دیکھیں اس میں بھی بہترین جو کام کر سکتی تھی سیدہ وہ کیا ہے۔ میں ملاقات نہیں کرنا چاہتی، دیکھیں یہ بھی ایک احتجاج کا طریقہ ہے، میں ملاقات نہیں کرنا چاہتی، لیکن اب دیکھیں یہ بھی گھریلو زندگی میں بھی اشارہ ہوا اس بات کی طرف، اطاعت ہمسر کا یہ واقعاً اعلیٰ نمونہ۔ جب مولا کائنات نے کہ یہ افراد آپ سے ملنا چاہتے ہیں، خود سے نہیں کہا کہ سیدہ نہیں ملنا چاہتی، خود سیدہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں، تو جناب سیدہ کے الفاظ دیکھیں، البیت بیتک والحرۃ امتک، اے علی گھر تیرا گھر ہے، میں تو تیری کنیز ہوں، افعل ما تشاء، جو آپ کی مرضی ہے وہ کیجئے۔ حالانکہ وہاں پہ خطبوں میں بیان کر کے آئی ہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ خیانت ہے، لیکن جب مولا کائنات آئے ہیں کہ یہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں
تو اس وقت ادب کا تقاضا یہ نہیں کہا کہ اہل مین سے نہیں ملنا چاہتی، یہ میاں بیوی کے لیے واقعاً یہ آئیڈیل زندگی ہے۔ کہا کہ میں تو تیری کنیز ہوں، گھر تیرا گھر ہے، افعل ما تشاء، جو تو کرنا چاہے وہ کرے۔ رخ موڑ لینا یہ بھی ایک قسم کا احتجاج ہے، گفتگو کے ذریعے، اپنی وصیت کے ذریعے، یہ بھی ایک معاشرے کو بیدار کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ بہت سارے اس کے اور اسرار ہیں، لیکن ایک یہ ظاہراً ایک ایسی سیاست ہے جو کسی نے تاریخ میں نہیں اپنائی کہ میرے جنازے میں شرکت نہ کریں فلان، یہ رات کی تدفین اور خاص افراد کی وجہ سے میرے جنازے میں نہ شریک ہوں، یعنی یہ بھی ایک احتجاج ہے، یہ بھی ایک احتجاج کا طریقہ ہے۔ قبر کا مخفی رہنا یہ بھی ایک احتجاج کا طریقہ ہے۔ جناب سیدہ بتانا چاہ رہی ہیں قیامت تک کی نسلوں کے لیے کہ میں اس امت سے ناراض ہوں، میں اس امت سے ناراض ہوں۔ وہ امت، وہ افراد جو اپنے نبی کا احترام نہیں کرتے، جو اس کے وصی کو اس کا حق نہیں دیتے، سیدہ اس سے ناراض ہیں۔ لہذا بہترین سماجی زندگی میں نمونہ ہیں۔ سوال کے لیے آتی ہیں، خواتین بھی آتی ہیں سوال کے لیے، بعض مردوں کے سوالات بھی ہیں سیدہ سے۔ بعض اس طرح کے واقعات ہیں مردوں نے اپنی خواتین کو بھیجا کہ آپ سیدہ سے یہ مسئلہ پوچھ کے آئیں۔ ایک مرد نے اپنی بیوی کو بھیجا سیدہ سے پوچھیں کہ کیسے نجات ہماری ممکن ہے، میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، میری نجات کا کوئی قانون، کوئی اصول بتائیں۔ جناب سیدہ نے ایک جملے میں بہت خوبصورت فرمایا، ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہم حکم دے اس پہ عمل کرے، جس سے ہم روکیں اس سے رک جائے تو یہ جنت میں ہے۔ یہ آسان کلیہ ہے۔ اب یہ بظاہر آسان ہے، لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ آسان کے ساتھ مشکل بھی ہے۔ جب اس خاتون نے جواب دیا جا کے اپنے شوہر کو تو وہ پریشان ہوا، واہ ویلا، پھر میں تو جہنم میں رہوں گا، پھر میری نجات تو ممکن نہیں ہے۔ اتنا سخت مرحلہ کون ہے جو آپ کے ہر فرمان پہ عمل کر سکتا ہے؟ جن جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے وہ رک جائے، اس طرح کون ہے؟ یہ دوبارہ خاتون واپس آئی۔ جب دوبارہ آئی تو جناب سیدہ نے پھر اس مسئلے کو اور کھولا، فرمایا یہ جو ہم نے کہا ہے کہ ہمارے شیعہ کی یہ نشانی ہے، فرمایا شیعتنا من خیار اہل الجنہ، ہمارے شیعہ وہ تو جنت کے جو مختار افراد ہیں، جو بڑی پوسٹوں پہ جنت میں افراد ہیں، یہ ان کی بات ہے، لیکن جو بھی ہم سے محبت کرتا ہے، جو بھی ہم سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں اگر اس کے گناہ ہیں، سیدہ نے فرمایا، تو یا دنیا میں اس کو مشکلات اور سختیوں میں ڈالا جائے گا، یا وہاں جب جائے گا وہاں عذاب کے ذریعے اس کے گناہ جھڑیں گے، اور ہماری محبت اور ہماری شفاعت کے ذریعے وہاں جنت میں جائے گا۔ یعنی اس کے بھی مراحل ہیں، شیعہ کے جانے کا اپنا طریقہ ہے، اس کا اپنا مرحلہ ہے، اور جو محب ہیں، جو حبدار ہیں، ان کا اپنا مرحلہ ہے۔ خاتون جب آئی، ایک روایت میں ایک خاتون 2 طریقے سے یا 10 مرتبہ وہ آئی، ایک سوال کیا، کہا میری والدہ جو ہے اس کو شک ہوتا ہے نماز میں، آپ سے جواب چاہیے۔ ایک مرتبہ پھر آئی، پھر سمجھ نہیں آئی، پھر دوبارہ، پھر تیسری دفعہ، 10 مرتبہ آئی اور 10 مرتبہ خوش اسلوبی سے، خندہ پیشانی سے جواب دیا جناب سیدہ۔ وہ شرمندہ ہوئی کہ اب جب پھر دوبارہ اتنی دفعہ میں آئی ہوں، کہا مجھے معاف کر دینا۔ سیدہ نے فرمایا جتنی مرتبہ تم چاہو سوال کرو، اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں، چاہے وہ دینی مسائل تھے، چاہے وہ سیاسی مسائل تھے، معاشرتی مسائل تھے، ہر مسئلے میں جیسے عفت اور حیا کے مقام پہ ان سے بڑی باپردہ خاتون کوئی نہیں ہے تاریخ میں، اسی طرح جب مشکل آئی ہے،
امامت پہ مشکل آئی ہے، نبوت پہ مشکل آئی ہے، وہاں پہ بہترین انداز سے حجاب میں رہتے ہوئے جناب سیدہ نے تبلیغ کی ہے۔ یہ آج ہماری خواتین کے لیے بھی یہی درس ہے۔ جب مشکل آئی ہے، جب ضرورت ہے تو اس وقت گھر سے نکلیں، لیکن جیسے جناب سیدہ نکلی ہیں، باپردہ ہو کر نکلی ہیں جناب سیدہ، باپردہ ہو کر۔ بعض جو ملنے والے آنا جانا تھا جن صحابہ کا، بعض ان کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی آج تک عرب میں بہت سارے اشعار موجود ہیں اس وقت کا خصوصاً ماحول، بعض خواتین کے بارے میں بھی ان کے شکل و شمائل، کوئی شاعر، کوئی مورخ وہ سیدہ کا حلیہ بیان نہیں کر سکا، وہ سیدہ کا حلیہ بیان نہیں کر سکا۔ معاشرے میں بھی آئی ہیں، پیغام بھی پہنچایا ہے، لیکن حیا اور عفت اور حجاب کا آج دیکھیں دشمن کا یہی حربہ ہے، جو پوری کوششیں کر رہے۔ بعض ممالک میں آپ کے سامنے حالات، اس کی پوری کوشش ہے کہ یہ لے لیا جائے۔ اگر خاتون سے آپ حجاب لے لیں تو اس معاشرے کے پاس کچھ نہیں رہتا، کچھ نہیں رہتا۔ لہذا پورا اسی پہ دشمن کا فوکس ہے، پوری ان کی کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کی خواتین سے، لہذا آپ دیکھتے ہیں بعض ممالک میں آپ آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں تو آزادی دیں، آپ کے ممالک میں آزادی ہے، جب حجاب نہیں پہنتے ان کے لیے آزادی ہے، جو پہن کے آتی ہیں ان کے لیے بھی آزادی ہونی چاہیے، لیکن بعض ممالک آپ دیکھتے ہیں وہ پابندی لگاتے ہیں، ان کی یونیورسٹیز میں، ان کے اداروں میں بعض جگہ اجازت نہیں ہوتی۔ آپ کے بقول اگر وہ آزادی ہے تو یہ جو پہن کے آ رہی ہے اس کو بھی تو آزادی ہونی چاہیے۔ لہٰذا پوری آج دشمن کی یہی کوشش ہے۔ لہٰذا ان تمام معاملات میں، عبادت میں سیدہ اسوہ ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ہم نے عرض کیا ان کی عبادت کا یہ عالم کہ پاؤں میں ورم، ان کی گھریلو خدمات اور شوہر کی خدمت کا یہ عالم، اتنی چکی چلائی کہ ہاتھوں میں ورم، اور امامت اور نبوت کا دفاع، اس میں سیدہ نے اتنی قربانیاں دیں کہ پہلو پہ ورم۔ سیدہ نے اپنے پہلو پہ زخم برداشت کیے ہیں، لیکن پوری کوشش کی ہے ولی خدا اس کا دفاع کیا جائے۔